تو جو عمل کتنے بھی بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ہو وہ ہمارے نبی کے آگے آ جائے گا، ہمارے نبی کے عمل کے آگے سے، مطلب مخالفت کی بات نہیں کر رہا بھائی، وہ بھی صحیح عمل ہے، جیسے آپ نے وہ بتایا تھا یا اللہ یا عالم علمنی، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ربی زدنی علم والا اثر اس میں نہیں ہے، نہ ربی زدنی علم والی نورانیت اس میں ہے، نہ ربی زدنی علم، ہاں وہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کی اپنی اس کا، اور اگر آپ اس کو کچھ مطلب ہم اس کو نہیں امیجن نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ربی زدنی علم پڑھ کر وہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ ایسے کل تھانوی رحمۃ اللہ کا بتایا تھا کہ سارا کھیل کیا ہے، قوت خیالیہ کا ہے، کسی عمل میں کچھ نہیں ہے، سارا کھیل قوت خیالیہ کا ہے۔ یہ تو ایک بڑی ڈیپ معاملہ ہو گیا۔ ہاں، مگر میں آپ سے وہی والا سوال کروں گا کہ پھر آپ جو ہے مگر اگر اتباع اس کی بات کریں کہ اتباع کرنا جو ہے مطلب ان سب کی جو ہے مطلب یہ حجت نہیں ہے، تو وہی بات ہے کہ آپ امام حنیفہ کی وہ کرتے ہیں، اتباع تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اگر ہم آپ کو یہ بولیں کہ آپ جو ہے مطلب کیا ہو آپ کو نہیں کرتے، وہ پھر کیسے جائز سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس کو اس سے لنک نہ کریں کیونکہ کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم اتباع کرتے ہیں وہ ایک تو شریعت کے اندر ہے، اور کسی چیز کو سمجھنے کے لحاظ سے جو انڈرسٹینڈنگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اقرب الی القرآن و سنہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن وہ اتباع فقہی معاملات کے اندر ہے، اللہ سے تعلق بنانے میں ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ سے جوڑنے کے لیے قرآن آیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر کیونکہ بعض صورتوں میں بعض حالات کے پیش نظر کبھی اللہ کے نبی نے ایک عمل کیا کبھی دوسرا کیا، ان کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم خود کیونکہ نہیں کر پاتے، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بلکہ ترتیب اگر اس زمانے کے اعتبار سے رکھ لیا جائے تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ، تو ہم کہتے ہیں کہ بس ان چار میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، ہم اس کو بس کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یہ واجب ہے، فقہاء نے اس کو واجب لکھا ہے، اور کسی ایک کی ہی واجب ہے، اگر سب کی مکس کر لو گے تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ امام شافعی کے نزدیک خون نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک خاتون کو اگر ٹچ بھی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، تو پھر آپ کا وضو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس وقت آپ شافعی ہو جاؤ گے، اس وقت آپ حنفی ہو جاؤ گے، تو پھر اس چکر میں نہ فقہ حنفی کی پیروی کرو، نہ شافعی کی، نہ مالکی، نہ حنبلی کی، بلکہ آپ فقہ نفسی کی پیروی کر لو، پھر نفس آ جائے گا نا سارا، بھائی آسان 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 سب کچھ آسان، دین ہی ختم ہو جائے گا، شریعت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو وہ اس وجہ سے وہ ہے، تو اس لیے اس کو اس سے لنک نہ کریں، بہت کنفیوژن ہے، اس کو میں اس پہ سمجھاؤں گا کہ ٹائم بہت لگ جائے گا، ایک ڈیٹیل بھی ہے، پھر وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ کرائٹیریا دیکھیں نا، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی کو بھی حق ہی مانتے ہیں بھائی، حق تو اس پہ یہ بات آ جائے گی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی تو حق ہیں، چشتی بھی تو حق ہیں، تو دیکھیں جب ہم نے ان کا کرائٹیریا، اور آپ نے اس بات کی دلیل دی کہ ان کے جو ہے یعنی قرآن اور حدیث کے جو ہے مطلب علوم کے ہی ماہر تھے، تو اٹ مینس کہ جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے جو علم حاصل کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان تقویٰ میں بھی اور اخلاص کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ ایک نتیجے پہ پہنچے اور ایک طریقہ علاج جو ہے انہوں نے ترتیب دے دیا، جس کو جو ہے ہم کوئی بھی طریقہ بتا دیں گے، چاہے وہ مراقبہ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی جو مطلب اگر وہ پریکٹس جو ہے مطلب نا وہ بتا دیں، تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے مطلب نا اور مطلب نا ہم اپنے گیس کے مطابق، ایک ہم میرا علم ہے، میں جو ہے نا مطلب ایک عامی کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کا طریقہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کریم ہمیں یہ طریقہ ہی پہنچائے گا، ایک تو یہ اصولی بات ہے، مگر ایک طریقہ بتایا ہے اس ماہر نے، سنت اور حدیث کے اور قرآن کے ماہر نے، تو میں کس طریقے کو فالو کروں، میں کیوں نہیں کو فالو کروں؟ صحیح بات ہے، کن کو؟ یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ان کی بات کریں، میں سمجھ امام حنیفہ رحمۃ اللہ، بالکل آپ فالو کر لیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی اسپیسیفک حالت میں کوئی بات بتائی ہے تو آپ کی وہ حالت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو فالو کرنا فائدہ مند نہیں ہے نا، وہ خود شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اگر آج ہوتے تو وہ بھی شاید نہیں کہتے، یہ بھی تو سمجھے نا۔ رہی بات امام حنیفہ والی کہ بھائی اس پھر ان کو کیوں کریں، تو وہ کسی خاص طریقہ علاج تھوڑی ہے، وہ یعنی وہ کوئی اسپیسیفک حالت میں تھوڑی شرعی حکم بتا رہے ہیں، وہ تو بتا ہی ایک ایگزیکٹ حکم شریعت ہی کو تو بتا رہے ہیں وہ۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے، شخصیات کے اعتبار سے فرق لینے کی پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے، سچویشن ٹو سچویشن ویری کر رہا ہے ان کا طریقہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہے کسی کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلوں میں جو بزرگ ہیں یہ چار نہیں ہیں بھائی، اس لیے وہ لوگ اس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، یہ بہت ہیں، کیا ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، شاذلیہ ہے، اویسیہ ہے، شکوریہ ہے، غفوریہ ہے، عباسیہ ہے، اور ابھی کون تھا ایک اور تھا وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا عظیمیہ جو چل رہا تھا، ٹھیک ہے وہ بھی ہے،
تو اس طرح اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ تو بہت ہے. نہیں تو یہ تو اور بات اس بات کو ثابت کرتا ہے نا کہ جب اتنے سارے جو ہے مطلب بزرگان جو ہے ان کے کسی ایک طریقے کے اندر مواصلت ملتی ہے. مواصلات سے مطلب مواصلت مثال ہے کہ اگر ان سب جو ہے نا کہیں نہ کہیں مراقبے اور ان چیزوں کی جو ہے نا طریقہ سکھاتے ہیں، ہاں، تو اس کا مطلب ہے تو اس کی اور جو ہے مطلب اس بات کی دلیل جو ہے مضبوط ہوتی ہے کہ یار یہ صرف ایک پرٹیکولر کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، خاص فرض کے لیے، ایک جنرلی بھی جو ہے نا اصل میں بھائی مراقبہ چل گیا نا. مثال کے طور پر شروع میں ہی جو مراقبہ ایک عمل ہے کہ بھائی تھوڑا فوکس کرنا، کیونکہ یہ تو انسانی طبیعت ہے نا، وہ آپ بھی کر لو. میں تو مراقبے کا تو انکار بھی نہیں کر رہا نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو اس انداز سے پیش نہ کرو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو مراقبہ کرنا ہے، اپنی توجہ کو وہ کرنے کے لیے آپ کر لو، لیکن میں نے آپ کو اس کا بھی جو متبادل بتایا آپ اس پہ کوئی عمل تو کر کے دیکھیں. جتنا ٹائم اس کو مراقبے میں لگتا ہے میرے خیال اس سے کم ٹائم میں ہی ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پہ غور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی نا، آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی. وہ شیطان کرنے نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ نے عربی سیکھ لی تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے جو آپ کا دل بنے گا نا وہ کسی کے بڑے سے بڑے مراقبے سے نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر عربی سیکھ لی اور مخلص اور آپ قرآن کو اللہ کا کلام دیکھو کیوں اتارا پھر اللہ نے؟ اگر مراقبہ ہی کرنا تھا کیوں، کیا ضرورت ہے کلام کی اتارنے کی؟ یا صرف احکام بتا دیتے اللہ میاں. 500 آیات ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ 500 آیات ہیں جو قرآن میں احکام کیے، تو 6000 آیتیں کم ہو جاتی، اتنا سا ہو جاتا قرآن، سکون سے سب یاد کر لیتے اور اسی لیے بس احکام لیتے جا اللہ خیر سے اللہ مراقبے سے پہنچ جاتے اللہ کے پاس. اللہ تک پہنچنا بھائی، اللہ تک پہنچنے کا قرآن ہے راستہ، اس کو کیوں چھوڑ دیا پھر؟ میرا سوال ہی تو سارا یہ ہے، آپ کیوں جا رہے ہو اس راستے پر جس میں وہ میں یہاں پہ ایک یہ رکھا ہوا ہے، ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، اور ایک اتنے ہی سائز کا اتنا ہی بڑا میں آپ کو سونے کا ٹکڑا دے رہا ہوں. آپ کیا لوگے؟ لو نہیں، یہ لو. آپ نہیں لوگے آپ، اور جو بھی لوگ آپ اس کو پاگل کہو گے، یہ پاگل پنا ہے. لیکن دین میں ہم یہ لیتے ہیں، سونا نہیں لیں گے، قرآن نہیں لیں گے، حدیث نہیں لیں گے، کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے. حالانکہ مشکل نہیں، اللہ تاکید سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً تحقیق کے پکی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ہے کوئی جو اس سے اپنے دل کو نرم کر لے؟ وہاں ذکر کا لفظ ہے، مذکر ہے اصل میں، وہ فہل میں مدکر ہو جاتا ہے، وہ تعریف وغیرہ عربی کے کچھ قواعد ہیں اس کی وجہ سے فہل میں مدکر، کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو یہ مراقبہ اور صوفیزم کیا سارا نصیحت اور ابن النسائی کی تو باتیں ہوتی ہیں نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہے نصیحت، اس کو چھوڑ کے بیٹھے میں ہوا. یہ دیکھیں ہم سمجھیں اس بات کو، بر صغیر کا مزاج ہے کہ وہ ان چیزوں پہ چل پڑا ہے. جتنا اصلاح اور جتنا تصوف اور قرآن خود کہہ رہا ہے، تزکیہ کی بات کرتا ہے قرآن، اللہ کے نبی کی ذمہ داری بتا رہا ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کرتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو تزکیہ تو کار نبوت ہے، تزکیہ تو مقصد بعثت نبوت ہے. اس سے تو انکار تو سوال ہی، انکار تو بہت دور کی بات ہے، اس کی اہمیت ہی سب سے بڑی ہے. مقاصد نبوت 4 ہیں، ان میں سے ایک تزکیہ ہے. تو اللہ کے نبی نے تزکیہ کس طریقے سے کیا ہے، ہم اس پہ کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے اس پہ اتنی بات ہی کیوں کرنی پڑ رہی ہے. یعنی شیطان اتنا ہمارے اندر اس نے وہ یہ صوفیزم کو ڈال دیا ہے، یعنی صوفیزم سے مراد ان چیزوں والے باتوں میں ڈال دیا کہ ہم اس سے ہٹنا گمراہی سمجھ رہے ہیں. ہم قرآن سے براہ راست یا حدیث سے اور سنت اور سیرت سے براہ راست اپنے دل کو پاک کرنے کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اس پہ آنا ہی نہیں چاہ رہے. تزکیہ نفس اللہ کے نبی نے کیا ہے نا بھائی، تو کیوں نہیں اس پہ کرتے، کیوں نہیں آتے؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ جو فقہ مرتب ہوئی ہے وہ خیر القرون میں مرتب ہوئی ہے. صحیح، اس کو تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بس یہاں تک روک دیا. میرا زمانہ یعنی صحابہ، اس کے بعد ان کا زمانہ تو ان سے ملے ہوئے یعنی تابعین، اور ان سے بعد ان سے ملے ہوئے جو ان کا تبع تابعین. امام حنیفہ تو تابعی ہیں، امام مالک کا بھی غالباً وہی اس طرح کچھ ہے. بقیہ جو وہ تبع تابعین ہیں. امام احمد بن حنبل تو شاید تبع تابعین کے بھی شاگرد ہیں، یا شاید تبع تابعین ہوں گے، وہ مجھے سو ذہن میں نہیں آ رہا. تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام مالک غالباً 94 یا 96 کے ہیں پیدائش، اور امام شافعی کی پیدائش 150 کی ہے، اور انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے. اور امام احمد بن حنبل جو ہے وہ میرا خیال ہے 100 کچھ 200 سے کچھ پہلے کے ہیں، سنہ کچھ مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی نہیں آ رہا، لیکن 100 کچھ کے ہیں، 164 ہیں شاید، ایسے کچھ ہے، ابھی ذہن نہیں آ رہا. تو مطلب وہ سب خیر 200 سے پہلے سب لوگ ہیں. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غالباً 561 ہجری کے ہیں انتقال ہوا ہے. بہت بات کی. خود یہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کر رہے ہیں. جب وہ اتنے بڑے ولی ہیں تو یہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ حنبلی کیوں ہیں بھائی؟ وہ سوچو نا، اگر وہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ براہ راست اللہ سے ساری باتیں ان کی چل رہی ہیں، واقعی ٹھیک ہے چل رہی ہیں، مجھے ان پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا چل نہیں ہو سکتا نہ چل رہی ہوں، مجھے نہ مجھ سے قیامت میں پوچھے گا اللہ، نہ مجھے اس پہ تحقیق کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس، اور نہ میرے لیے اللہ کا مطالبہ، نہ مجھے اس پہ تحقیق کر کے کچھ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے.
ہو سکتا ہے چل رہی ہو سکتا نہ چل رہی ہو، لیکن اگر اللہ سے براہ راست بھی بات چیت چلی ہے تو وہ اوتھینٹک تو نہیں ہے نا، حجت تو نہیں ہے نا، وہی تو نہیں ہے نا، الہام ہے زیادہ سے زیادہ. الہام کو شریعت نے کوئی اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے ایک بڑی بات ہے، ٹھیک ہے اگر چلے تو ایک فضیلت ان کو، لیکن ان کی ذات کی حد تک ہے، وہ آگے نہیں ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا. جو فقہ ہے جو دین ہے وہ ان کی ذات تک نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی ذات تک ہے، وہ پوری امت کے لیے تھا. صرف انہوں نے پیوریفائی ایک تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز کر دیا، اس کو ایک تھوڑا کلاسیفیکیشن کر دی، کیٹیگرائز کر دیا، بس یہ کیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے. لیکن یہ جو ہے ان کو کوئی الہام ہو رہا ہے تو وہ آگے چلنا ضروری نہیں ہے. خود انہوں نے بھی شاید نہیں کہا ہوگا کہ سب کچھ پھیلاؤ چلاؤ یہ کرو وہ کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بہت بڑا فرق ہے. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب اتنا ان کا تعلق ہے اللہ کے نبی سے زیارت بھر بیداری بھی مثال کے طور پر اگر ہو رہی ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی فقہ حنبلی کو فالو کرنے کی؟ کیونکہ وہ صحیح شیخ تھے، وہ صحیح عالم تھے، صحیح پکا پتہ تھا. دوسری بات، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں ان کی سند حدیث جیسی پکی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ساری باتیں غلط ہوں جتنی منسوخ کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے سارے طریقے غلط ہوں، کہیں ثابت نہ ہو، بیچ سے کہیں نہ کوئی راوی کا مسئلہ ہو سکتا ہے جتنے مشارب اور جتنے مشاہدات اور جتنے طریقے، جتنی چیزیں، جتنے اذکار، ادوار، اوراد و وظائف، جو بھی چیزیں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ سے منسلک ہیں، ان سب میں وہ اوتھینٹسٹی اور لیول آف اوتھینٹسٹی وہ نہیں ہے جو حدیث کے اندر ہے. ہو سکتا ہے ایک عین امکان ہے کہ یہ سب بیچ سے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو، یہ ثابت ہی نہ ہو. قیامت میں پتہ چلے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بولے تم لوگوں نے کیا کیا میرے نام سے منسوخ کیا ہوا تھا، معین الدین چشتی بولے تم لوگوں نے کیا کیا خرافات میرے نام سے ڈالی ہوئی تھی، شہاب الدین سہروردی بولے تم لوگوں نے کیا خرافات کری ہوئی تھی، اور بہاؤالدین نقشبندیہ بولے کہ تم نے تو مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، میرے دین کو میں نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں تھا تو تم میرے نام سے منسوخ کر رہے ہو، کیونکہ وہ اس لیول پہ ثابت ہی نہیں ہے. تو جو چیز اتنی کمزور ہے جس کا وہ لیول ہی نہیں ہے جو حدیث کا لیول ہے، اس کو آپ کمپیئر کیسے کر رہے ہو دوسرے، اس پہ آپ ایسے فالو کیسے کرو؟ آپ کو تو حدیث کو فالو کرنا چاہیے تھا، وہ کر نہیں رہے. تو شیطان یہ تو کرے گا آپ کو، یہ بولے گا یہ لے لو، سونا نہیں دے گا، کیونکہ سونے سے اللہ آپ کو جنت الفردوس مل جائے گی. وہ اگر آپ کو جہنم میں نہیں ڈال پا رہا تو کم از کم جنت کے نچلے درجے میں تو پہنچائے. اب اور آہستہ آہستہ بندہ وہیں سے تو پھر نیچے باہر نکلے گا، باہر نکل کے جہنم میں جائے گا. تو جو گمراہ ہوتے ہیں، جیسے ہم بعض صورتوں میں بعض مسلک کے بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے نا. پہلا طریقہ ہے، پہلا ہی جو بریک لگانا ہے نا وہ یہ لگانا ہے کہ آپ سیرت پہ جم جاؤ، سنت پہ جم جاؤ. ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. کیوں نہیں کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ یہ کریں گے وہ کریں گے؟ بھائی جب قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں تو یہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ چند صدیوں بعد کچھ لوگ آئیں گے تو ان کے طریقے سے ذکر کرنا. سوچنے والی بات ہے. تو اسی لیے ہم براہ راست اللہ کے نبی نے طریقے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے سے منسلک ہو جاؤ گے نا اگر، تو آپ انہی کے طریقے سے ذکر سمجھو گے، آپ انہی کا آئینہ کہا کے ذکر کو سمجھو گے. آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کیسے ذکر کیا ہے. ہولسٹکلی جب آپ پوری حدیث کو دیکھو گے اور اس پہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کا کیا ذکر ہے تو آپ کو ایک مزاج شریعت سمجھ آ جائے گا کہ ذکر میں شریعت کا مزاج کیا ہے، ذکر میں دین کا مزاج کیا ہے. بس آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ اس کے حساب سے ذکر کرتے رہو. اور صحابہ ہر وقت صرف ذکر کرتے رہتے تھے. صوفیوں کے پاس تو بس یہ لگتا ہے کہ بس مراقبہ کر لو، ذکر کر لو، نماز روزہ کر لو، اور بس یہ سب چیزیں کر لو، تھوڑا سا نرم ہو جاؤ، اخلاق اچھے کر لو، بس بات اللہ خیر صلی اللہ. جہاد کی آپ کو بات بہت کم ملے گی. اچھا مگر علم جو ہے نا یہ تو فرض کفایہ ہے، ہر ایک کے اوپر والا فرض، یعنی لازم نہیں ہے کہ مطلب نا وہ بیٹھ کے تصور کرے. جیسے کہ حکم بھی ہے کہ قرآن کے اندر بھی ایک آیت ملتی ہے کہ تم ایسی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مطلب نا اس میں وہ کرتے رہے، ریسرچ کرے یا پھر اس طرح دین کے اندر. تو علم جو ہے اگر ہم دیکھا جائے اس کو کیٹیگرائز کریں گے بھائی مطلب ٹھیک ہے، مطلب علماء کی ایک جماعت ہے، وہ جو علم حاصل کرنا فرض جو ہے ایک لمیٹڈ لوگوں پہ، ہر ایک پر فرض نہیں ہے عالم بننا. تو اب میں آ رہی ہوں عالم بننا ان پہ فرض نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ریسورسز بھی اویلیبل نہیں ہوتے، وہ بھی نہیں ہوتے، تو ان کو تو مطلب کچھ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی نا. تو اب ان کے علاقے میں کوئی بزرگ آ جائے، کوئی وہ آ جائے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جو اس تمام جو ڈسکشن سے ایک خلاصے پر پہنچے کہ جو خرافات ان کے ناموں پر ہو رہی ہیں اس کا دین سے تعلق ہے بھی نہیں. ایک تو ہوتا ہے کم درجے میں، اس کا بہت ساری چیزوں کا نہیں ہے، اور وہ ان بزرگوں کا بھی حکم نہیں ہے، اس کے خلاف وہ ہے نا جو ہم نے قائم کر دیا ان پڑھ لوگوں نے. تو یہ ہر کسی کے اوپر لازم نہیں ہے. تو پھر جو ہے مطلب نا ہم تو ذکر کرنا تو، لیکن ہر کسی کے لیے اس کی فضائل اتنے ہیں کہ ذکر جو کثرت سے ذکر کرے گا تو اس کو جو ہے ذکر کرنا فرض ہے، واجب ہے. یہ اس میں آتا ہے مستحبات میں آتا ہے، ثواب کا کام. فرض واجب تو نہیں ہے نا. یعنی اگر ایک بندہ ساری زندگی ذکر نہیں کرتا تو اللہ پوچھے گا نہیں. ہاں یعنی الگ سے جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ کرنے کا نہیں پوچھے گا نا. علم حاصل کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا یعنی جی اپنے کام میں زیادہ ہوتا ہے اس درجے میں فرض ہے، فرض کفایہ ہے، عالم بننا. ہاں تو نفل اور فرض کا کیا ڈفرینس ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے نا.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ بولیں گے جی فرائض کا علم فرض ہے، واجبات کا علم واجب ہے، سنتوں کا علم سنت ہے، اور مستحب کا علم مستحب ہے. تو آپ مجھے بتاؤ نا، اکثریت میں واجبات کا علم ہوتا ہے، فرائض کا علم ہوتا ہے؟ لیکن میں ایسے آپ کو کئی لوگ دکھا سکتا ہوں جن کے مراقبے پورے ہیں، جن کے شیخ کے دیے ہوئے اذکار پورے ہیں، لیکن ان کو شریعت کا نہیں پتہ کہ کیا واجب ہے کیا سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنے اذکار کے بعد کہ وہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھیں یا کسی عالم کے پاس جا کے کچھ دین سیکھیں. تو شیطان ایسے ہٹائے گا آپ کو کہ جی شراب پی لو، چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں دین کا علم حاصل کر رہے ہو. شیطان دیندار لوگوں کو، جن کے دل میں دین کی طلب ہوتی ہے، ان کو شراب اور جوئے کی دعوت دے کر دین سے نہیں ہٹاتا، ان کو کوئی اور دعوت دے کے دین سے ہٹائے گا. لیکن ان کو جو اصل بات ہے، بڑی بات ہے، اس سے ہٹا کے چھوٹی بات پہ لے آئے گا تاکہ وہ واجب فرض چھوٹ جائے. لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شیخ کا دیا ہوا مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نہیں توڑتے، لیکن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بیچ آیت میں توڑ کے جواب دیتے ہیں. یہ مقام گرا دیا نعوذ باللہ ہم نے اللہ کے کلام کا. یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں جی، کچھ پڑھ رہے ہیں تو کوئی کچھ بات ہوتی ہے، بھائی بیٹا یہ صاحب لائٹ تو بند کر کے جاؤ، پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر اپنے شیخ کا ذکر کر رہے ہو، کوئی اولاد آ کے بولے ابا یعنی وہ آ کے کچھ بول نہیں رہا ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ساری توجہ ادھر ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے. وہ لائٹ بند کر دو، وہ فلاں کام کر دو، سارے کام اس وقت یاد آئیں گے اور قرآن کی آیتیں توڑ توڑ کے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر شیخ کا ذکر دیا تو کوئی باقاعدہ کوئی اگر مہمان بھی آ رہا تو مطلب کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی ان کو انتظار کراؤ. شیطان نے یہ عملی طور پہ یہ کام کر دیا ہے، آپ مانو نہ مانو سب کانشیسلی یہ کام ہو چکا ہے. اب اس کے بعد بھی اتنی بات کرنی پڑ رہی ہے، اس کے بعد بھی سمجھانا پڑا کہ وہ چھوڑ کے اس پہ کیوں آؤ. جتنی فضیلت علم کی ذکر کی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے مفتی صاحب پوچھ لو ان سے، آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کے پوچھ لو. فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، حدیث رسول ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. اگر وہ یہ بھی کہتے نا جیسے میری فضیلت موسیٰ پر، تو بہت بڑا مقام تھا، لیکن میری فضیلت موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، ادریس، شیت، خضر علیہ السلام علیہم السلام نہیں. میری فضیلت ابو بکر نہیں، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، سعید نہیں، انصار نہیں، سب سے ادنا آدمی پر. یعنی ادھر پیک اور ادھر پیک، میں نے ادھر پیک اور ادھر بالکل نیچے، سب سے جو تم میں سے جو ادنا آدمی ہے، وہ جو ادنا سے ادنا بھی صحابی ہے. ہم سارے اولیاء اللہ ان کے پیروں کی خاک نہیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے اللہ میں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول. کیونکہ ان صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ وہ صبح سے شام تک روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، مستقل قیام اللیل میں ہوتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے. اور وہ عالم صاحب ہیں، وہ مدرسے فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا جو دین کا تصور ہے وہ یہ تھا کہ بھائی جب اگر علم ان کو ذکر پہ نہیں ابھار رہا، ان کا علم ان کو نوافل پہ نہیں ابھار رہا، ان کا علم ان کو تہجد پہ نہیں اٹھا رہا، تو کیا فائدہ ہے اس علم کا. اللہ کے نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، چلو یہ نہیں کہتے، یہ کہتے کہ دونوں برابر ہیں یار، چلو خیر ہے. یہ بھی نہیں کہا چلو یہ کہتے وہ بہتر ہے، یہ تھوڑا کم ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کو وہاں لے گئے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. حالانکہ جو روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے، اس آدمی کے تہجد کا بھی ذکر نہیں ہے جو دین کی تعلیم دے رہا ہے. تہجد تو ایک بڑی نماز ہے، تہجد تو ہم میں سے جو بھی ہم لوگ بھی نہیں چھوڑتے تہجد تو یار، لیکن وہاں ان کا تہجد کا ذکر نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی کا پوچھنے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہو کہ بھائی تہجد کا تو بتاؤ، چلو تہجد ہے کہ وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بس اگر وہ علم سکھا رہا ہے تو اتنی فضیلت ہے جیسے میری تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. آج دیکھ لو کیا مقام ہے. شیوخ کے آگے پیچھے لوگ واہ واہ کرنے والے ہوں گے، اور ان کو ایک عقیدت اور اللہ تعالیٰ کا قرب کا ایک انتہا پہ پہنچایا ہوا ہوگا. پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے نا، تو وہ مرید اڑائے ہوا ہے. اور مولویوں کو دیکھ رہے ہو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے، علم اور قرآن کے اچھے جاننے والے، سائیکل میں بیچارے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں. مولانا کیا نام تھا، جو بہت بڑے عالم تھے، وہ جا رہے تھے اپنی بائک پر یا شاید کہیں، تو ایک ٹرک نے آگے ٹھوک دیا، اڑا دیا. کیونکہ ان کے کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا نا، کوئی بہوا نہیں تھی، کوئی پراڈو نہیں تھا. پراڈو ہوتی، لینڈ کروزر ہوتی تو نہیں ٹھکتے، وہ بولتے ٹھکتے ہی نہیں پھر وہ، کیونکہ ڈرائیور ہوتا. یا چلو ڈرائیور نہیں، ان کے آگے پیچھے بھی لوگ ہوتے، یا پراڈو کو کون ٹھوکے گا، کوئی ٹرک والا بھی ٹھوکتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا. لیکن وہ بیچارے سیدھے سادھے تو اڑ گئے. تو کیونکہ ہم نے چیزوں کو ان کے مقام پہ نہیں رکھا. تصوف یا سلوک لازمی ہے، وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے، تزکیہ لازمی ہے، احسان لازمی ہے. لازمی سے مطلب ہے کہ اپنے اصلاح کی مقصد نبوت میں تو ایک مقصد تزکیہ نفس ہے، تزکیہ قلوب ہے. لیکن وہ جو نبوی طریقہ ہے، جو نبوت سے ہے، جو اللہ کے نبی کا ہے، وہ ہے. بقیہ یہ ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان مزاجوں کو ان کے مقام پہ رکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز. ایک دفعہ بھی میں نے نہ کل 5 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں کہا، نہ آج کسی ایک دفعہ میں نے کہا ہو تو سارا ریکارڈ ہوا ہے.
نہیں کہا الحمدللہ. میں یہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو مقام ہے وہاں نہیں رکھا ہوا ہم نے اس کو آسمان پہ اڑایا ہوا ہے. اور قرآن کا میں نے بتا دیا کیا حشر کیا ہوا ہے. اچھا ذکر میں جو ذکر شیخ بتائے گا اس کو تھوڑا سمجھا بھی دے گا کہ اس میں آپ یوں تصور کرو کہ ماتھے سے ایک روشنی نکل رہی ہے یا آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک روشنی آپ کے دل پہ آ رہی ہے, یہاں سے سارا رضائل جا رہا ہے, پورا ایک سب کرایا ہوا ہے نا. تو جب وہ ذکر کر رہا ہوگا تو پوری توجہ سے کر رہا ہے, جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کم وقت پڑھ کے آ رہا ہے, چھوٹ گئی تو ڈھونڈتے ہی رہتا ہے کہاں سے چوری تھی. اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ میرے شیخ نے ذکر کیسے کرنا سکھایا ہے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرے قرآن کو, اس کو بھی تو پس پش ڈالنے کی ایک صورت ہے نا کہ تم نے ذکر اور شیخ کے مراقبات اور مشاربات اور دیے ہوئے اسباب کو آگے رکھا ہے, قرآن کو پیچھے رکھا ہے. اس ذکر کو تم سمجھتے ہو, قرآن جو میرا ذکر ہے, جو میرا کلام ہے, افضل و ذکر کیا ہے, سب سے افضل ذکر علماء نے کیا فرمایا, خود صوفیہ سے منقول ہے, سب سے اعلیٰ ترین ذکر کیا ہے, تلاوت قرآن ہے. اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ کلام اللہ ہے. اس کے باوجود یہ حشر ہے کہ ہم نے اس کو پیچھے کیا اور دوسروں کو آگے کیا. تو یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, جو اللہ کے نبی کی بد دعا ہے قیامت کے روز میدان محشر میں کہ اے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. ہم ان کی شفاعت کے محتاج ہیں. ہمارے پاس میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں اللہ کو اللہ بھی مجھے اس عمل کی بیس پہ جنت میں ڈال دے. میرے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس تو میرے نبی کی شفاعت کا میں محتاج ہوں. اور وہ وہاں اگر صرف شفاعت نہیں کرے نا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. الٹا بددعا دے دے, الٹا شکایت کر دے, قرآن اور شکایت کو کوٹ کر رہے ہیں. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ کراچی والے وہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. یہ پاکستان والے, یہ دنیا والے وہ ہیں میری امت کے لوگ جنہوں نے میرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کریں, کچھ پلے بچے گا؟ تو یہ پس پش ڈالنا نہیں ہے کہ شیخ کا دیے ہوئے ذکر پہ تو بھی باز نہیں کرتے, باز یوں اشارے کرتے ہیں بس, وہ بھی کنفیوز ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, اس کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے والد صاحب, ہمارے فلاں صاحب اس وقت ذکر کر رہے ہیں یا مراقبے میں, ان کو نہیں چھیڑنا, کمرہ بند ہوتا ہے, کوئی کھٹانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن تلاوت کرتے ہوئے ابا وہ ناشتے میں کیا پکانا ہے, ہاں وہ میرے لیے نا 2 پراٹھے کے ساتھ نا ایک ڈبل روٹی بھی رکھ دینا. یہ مقام ہے قرآن کا, کیا نہیں پوچھے گا اللہ؟ یہ آیا کہاں سے؟ ان جائز راستوں سے گزرتے ہوئے جاتے جاتے اس لیول پر ہم آ گئے ہیں کہ قرآن نیچے ہو گیا اور ذکر اوپر ہو گیا. ذکر بھی دیے ہوئے شیخ کے دیے ہوئے اسباق, ذکر تو پھر قرآن کا کام ہے نا, ذکر بھی تو قرآن ہی ہے نا. اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے لیکن شیخ کی دی ہوئی بات. اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی تھی, حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی کل کی ڈسکشن میں بھی آئی تھی. اس ویڈیو میں نے کہا, جو چینل پہ رکھی ہوئی ہے, جو اس میں ڈالی, آخر میں نے کہا تھا آپ سروے کر لو. ابھی کالج میں نا, آپ کالج میں پوچھ رہے تھے سب سے, آپ پوچھو 3 لوگ ہیں, والد, استاد اور شیخ, سب سے بڑا مقام کس کا ہے اطاعت اور اتباع میں؟ سب بولیں گے شیخ کا. کوئی ایک اللہ ماشاء اللہ تو ہر جگہ ہے, لیکن سب بولیں گے آپ کو شیخ کا. ایون کہ تینوں کے حکم میں تعارض ہو جائے نا, یا تینوں ایک ساتھ پانی مانگیں تو شیخ کی خدمت میں پہلے پانی پہنچے گا, اور استاد بیٹھا ہوا ہوگا انتظار میں, والد بیٹھا ہوا ہوگا انتظار میں. اس کے بعد والد کو جائے گا, استاد کو جائے گا. وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کسی کو استاد سے زیادہ تعلق ہوگا تو استاد کو دے دے گا, کسی کو والد سے زیادہ تعلق ہوگا تو والد کو دے دے گا, اور اکثر استاد کو دے گا, والد کو نہیں دے گا. خاص طور پہ دین کا استاد کی بات کر رہا ہوں, یا دینی علوم کی بات ہو رہی ہے. دنیاوی استاد میں تو چلو ہمارے اللہ معاف کرے, ایک تو دین اور دنیا کی تعلیم بھی عجیب کرتی ہے. بھائی اگر کوئی فزکس پڑھا رہا ہے, اس نیت سے پڑھا رہا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کا, ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, تو یہ کیا ہے اختلاف اللیل والنہار؟ ایسٹرونومی اور فزکس. تو اب اگر کوئی استاد اپنے فزکس کو, کیمسٹری کو, بایولوجی کو, ایون کہ کمپیوٹر سائنس اور AI کو بھی اگر دین کے ساتھ لنک کر کے پڑھا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, وہ بھی تمہارا استاد ہے. بھائی حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے, اس کی کوئی تحقیق تو میری نہیں ہے, لیکن نسبت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں, مجھے بازار میں جا کے بھیج دے بھلے. حضرت علی علم کا سمندر, ٹھیک ہے. تو استاد کا یہ مقام ہے. اور ویسے بھی استاد انما بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں شیخ بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, انما بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو یہ تینوں میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے, پہلا مقام باپ کا ہے, دوسرا مقام استاد کا ہے, تیسرا مقام شیخ کا ہے. جو سب سے نیچے ہے ہم نے سب سے اوپر کر دیا ہے, تو پورا الٹا کر دیا ہے. شیطان ہمیں اگر کفر پہ نہیں لا سک رہا نا, تو کم از کم دین کی شکل بگاڑ دی اس نے. میں جو ساری جو بات کر رہا ہوں, جو سارا جو سیریز میں شروع کر رہا ہوں, اس لیے کہ بھائی یہ پوری دین کی تعبیر آپ نے الٹی کر دی نا. الٹی کشتی چلاؤ گے ڈوبو گے, دین کو ڈبا رہے ہو آپ. ایسے لوگ تھوڑی دین سے بدگمان ہوتے ہیں. اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ دین داری اور دین کے جو پورا آپ کا جو ایریا ہے, دین کے جو لوگ ہیں, انہی میں گڑبڑیں موجود ہیں. آپ اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لو, جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھو. مفتی شفیع صاحب کا کل میں نے آپ کو قول بتایا تھا کہ دین میں جو عمل اللہ کے نبی سے جس لیول پہ
یعنی جس لیول پہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کتنی دفعہ کیا اور کتنے اہتمام سے کیا ہے. تو بعثت کے بعد کتنی دفعہ مراقبہ کیا ہے بتاؤ. مراقبہ کرنا ہے بھی ثابت کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو جو چیز اتنی مبہم ہے اس پہ اتنا زور کیوں کہ جی کچھ چند شیوخ سے ایک ہی چیز کامن ہو گئی ہے تو ہم نے وہ کامن نکال لیا. میتھ تھوڑی چل رہی ہے، انٹرسیکشن تھوڑی چل رہا ہے، کامن تھوڑی چل رہا ہے. دین میں تو قرآن اور حدیث ہے بابا. اللہ کو نہیں پتہ میرے بندے کے قلب کے ارتکاز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے کا زنگ تو ہمیں پتہ ہے، ہم ہٹا لیتے ہیں، دل کا زنگ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہٹے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے قرآن کی تلاوت سے. حضرت انڈورس کریں گے قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کا مطلب صرف یہ تھوڑی کہ صرف مطلب جیسے آج کل پڑھ رہے ہیں کہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پھر کوئی بلاتا ہے پھر یہ کام پھر وہ کام، ایک رکوع میں 10 دفعہ دوسرے کام بتا رہے ہوتے ہیں. خود قرآن ہے بھائی، کوئی خدا کا خوف کر لو. نماز میں قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں بھی بڑے دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، لیکن ایک اتنا اللہ نے اس کا ایک مقام رکھا ہے. سجدے میں بھی ہو سکتا تھا قرآن، کیونکہ سجدہ تو قرب کا بڑا وہ ہے، لیکن قرآن کی اپنی ایک عظمت ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو وہ ہے اپنا عید کی نماز ہے تو پہلی رکعت میں تکبیرات تلاوت سے پہلے ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں تکبیرات تلاوت کے بعد ہوتی ہیں. کیوں؟ جب پہلی میں پہلے ہیں تو دوسری میں بھی پہلے ہونی چاہیے تھی، اور اگر پہلی میں دوسری میں بعد میں ہے تو پہلی میں بھی بعد میں ہونی چاہیے تھی. لیکن نہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں واللہ عالم. تو میرے دل میں بات آئی وہ بتا رہا ہوں. جب تلاوت شروع ہو گئی ہے نا، پہلی تکبیرات ہو گئی، تلاوت شروع ہو گئی ہے نا، تو جب تک تلاوت مکمل نہیں ہوگی اضافی چیز نہیں آئے گی. تلاوت ہوئی، رکوع سجدہ، پھر دوبارہ تلاوت ہوئی، پھر تکبیرات ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ بیچ میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسری چیز آئے میرے کلام کے درمیان. اور ہم دیکھو نماز وہ بھی جو ہے وہ بھی نماز ہی کی حصہ ہے، ذکر ہے، تکبیر ہی ہے نا، اللہ کی بڑائی ہے نا، لیکن تلاوت کے دوران نہیں. یعنی تلاوت کو جوڑ کے رکھا ہے، تلاوت فاتحہ سورت، پھر رکوع سجدہ تو نماز کا جو ایک ہر نماز کا حصہ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہونے میں دوسری رکعت میں بھی پھر پہلے ہونا چاہیے تھا کہ تکبیر ہو، لیکن نہیں، پہلے تلاوت ہے دونوں، سورہ فاتحہ کی اور سورت کی، پھر تکبیر کو اور پھر رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لو. ان تلاوت کو تلاوت سے نہیں ہٹایا ہے. بیچ میں اگر کوئی اضافی چیز آ رہی ہے تو وہ تلاوت کے بیچ میں نہیں آئے گی بیٹا. اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے تلاوت کے بیچ میں نہیں آئے گی. الگ رکھو، اس طرف رکھو، یہاں اس طرف ہے پہلی رکعت میں تو دوسری طرف بھی تلاوت ہونے کے بعد ہی ہے. یہ خیر یہ تو میرا اپنا ایک وہ ہے، اس میں آپ اختلاف 1000 دفعہ کرو، میری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، لیکن میں صرف ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تلاوت کا کیا معیار ہے. اور بغیر سمجھے بھی ایک مقام ہے کہ اگر الف لام میم تم پڑھتے ہو اور الف لام کا مطلب تو کسی کو بھی نہیں پتا. بعض صوفیہ نے اپنے مطلب بتائے ہیں، وہ ٹھیک ہے غلط ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کہ الف سے اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، میم سے محمد ہے، اللہ سے قرآن جبریل کے ذریعے محمد پر نازل ہوا. تو ٹھیک ہے لوگوں نے بیان کیے ہیں اور بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں، اور بعض اوقات میں بہت گہرائی سے اچھی خاصی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ. لیکن الف لام میم کا مطلب کیا ہے ہم 100% نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. تو اس کا مطلب ہے بغیر سمجھے پڑھنا بھی کتنا بڑا ثواب ہے، تو سمجھ کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے. اور میں نے اپنی ایک دفعہ کلاس میں طالبات کو سمجھا رہا تھا، کلاس لے رہا تھا تفصیل، تو اس میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبدیت، بندگی. ٹھیک ہے، مقصد تخلیق سب سے بڑا کام ہوتا ہے. اور عبادت کے متعلق حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا اصل کیا ہے؟ دعا. مقصد تخلیق عبدیت یا عبادت کا اصل دعا. اور آپ ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کے اندر اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ اس کو وہ سب عطا کرتا ہے جو وہ دعا میں مانگتا، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. اب جوڑ لو، عبدیت مقصد تخلیق، عبادت عبدیت، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملا تدبر فی القرآن کی وجہ سے یا قرآن کریم میں لگنے کی وجہ سے، تو وہ بھی دے دے گا اللہ جو اس کو دینا تھا، اس نے مانگنا تھا. اور یعنی یہاں تو پکا ہو گیا نا، وہاں تو مانگتا ملتا نہیں ملتا، یہاں پکا ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی دے دے گا. تو یہ یہاں ہے تدبر فی سب سے اوپر ہے. تدبر فی القرآن کون کرتا ہے آج؟ اور ایک سب سے آسان طریقہ ہے جان چھڑانے کا، وہ تو علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے علماء کا کام ہے، علماء کا اپنے لیول پہ کام ہے. ایک عام مسلمان کا بھی تو کچھ تدبر فی القرآن ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ آیت علماء کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، یعنی صرف علماء کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے کہ آخر یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں.
یہ تو بلکہ جو انکار کرتے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پہ غور کر لو ایمان لے آؤ گے. تو غیر مسلم کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا. اگر مسلمان ہو گیا تو